السلام علیکم۔ ہر ایک جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو روح اور جسم دونوں کے مرکب سے پیدا کیا ہے۔ جسم کے بننے کا نظام اور ہے اور روح کے بننے کا نظام اور ہے۔ جسم کہیں اور جگہ بنتا ہے اور روح کہیں اور سے آتی ہے۔ جسم زمین اور زمین کی غذاؤں کے مختلف مراحل سے پیش در پیش مختلف شکلیں بدلتا ایک روح میں ڈلتا ہے، اور روح لطیف اللہ پاک کا ایک امر ہے۔ اس کا علم انسان کو نہیں دیا گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں روح ایک اللہ کا امر ہے جس کے بارے میں تمہارے پاس علم نہیں، لہذا اس کی تفصیل تم سمجھ نہیں سکتے۔ روح آسمان سے آتی ہے، جسم زمین پہ بنتا ہے، پھر 4 مہینے بعد اللہ پاک ان کو جوڑ دیتا ہے، زندگی متحرک ہو جاتی ہے۔ روح ہی کے ساتھ زندگی کی بقا رہتی ہے۔ جب اللہ پاک اس سے واپس نکال لیتا ہے تو سارے ٹائٹل ہٹ کر صرف ایک ہی نام سب کو مل جاتا ہے، وہ ہے میت۔ چاہے وہ حضرت مولانا ہو، چاہے وہ کوئی ڈاکٹر ہو یا بادشاہ ہو، صدر وزیر ہو یا کوئی بھی ہو، سارے اعزاز ٹائٹل ختم ہو کر صرف اس پر میت کا ٹائٹل لگا دیا جاتا ہے اور اس پر میت کی مہر لگا دی جاتی ہے۔ تو اس میں سے کیا نکلا ہے؟ ہر چیز تو اس میں موجود ہے۔ وہ بولتا کیوں نہیں، وہ چلتا کیوں نہیں، وہ دیکھتا کیوں نہیں؟ کیونکہ اس میں سے روح نکل گئی۔ روح ہی ہمارے جسم کی اصل ہے۔ اگر جسم سے روح نکال دو تو جانوروں کو بھی پتہ ہے کہ یہ بے جان چیز ہے۔ چونٹیاں اور کیڑے مکوڑے بھی اس کو کھانے لگ جاتے ہیں، جانور بھی اس کو کھانے لگ جاتے ہیں، زمین وہ بھی اس کو گلانے لگ جاتی ہے، اور ہوائیں اس کو متغیر کرنے لگ جائیں گی۔ روح انسان کے اندر ایک چلتا ہوا کارواں ہے۔ جب اللہ پاک اسے واپس بلاتا ہے، موت کیا چیز ہے؟ اس کے 200 جواب ہیں سائنس کی کتابوں میں، اور 200 جواب بذائقہ خود بتا رہے ہیں کہ ایک جواب بھی ٹھیک نہیں ہے، اور قرآن ایک جواب دیتا ہے، اور وہی حروف آخر ہے۔ اللہ ہی ہے جو تمہاری روحوں کو موت کے وقت کھینچتا ہے، تمہارے جسم سے نکال لیتا ہے۔ موت کے وقت انسان 2 کیفیت میں ہوتا ہے۔ ایک کی روح ایسی نکل رہی ہوتی ہے کہ ان کے رگ رگ میں وہ پھنس رہی ہوتی ہے۔ کاش تم وہ دیکھ سکتے وہ منظر جب اللہ کے فرشتے نافرمانوں کی روحیں نکال رہے ہوتے ہیں تو ان کے منہ پر بھی مارتے ہیں اور ان کی کمر پر بھی مارتے ہیں اور کہتے ہیں اپنی روح اور جان کو اب تم بچ نہیں سکتے، اور وہ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں
کہ مجھے واپس کر دے، تھوڑے دن کے لیے واپس کر دے، اور اب میں پورا ٹھیک مسلمان بن کے چلوں گا۔ تو اس کے جواب میں ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، مالک الموت جب اترتا ہے اس کے ساتھ 4 فرشتے اترتے ہیں۔ وہ چاروں فرشتے آ کر اس کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں، اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی، باہر آ جا۔ تو وہ واپس تو ہو نہیں سکتا، تو وہ اپنے آپ کو روک تو سکتا نہیں، اور وہ حیران و پریشان، خوف زدہ۔ تو اس کے جواب میں ملک الموت، تیار ہو جاؤ خوفناک عذاب کے لیے، کھولتے پانیوں کے لیے، کانٹے دار جھاڑیوں کے لیے، بے شمار عذاب کی شکل میں ملنے والے عذاب کے لیے۔ تو جب اس کی روح کو کھینچتے ہیں تو رگ رگ سے وہ کٹ کٹ کے اس کی روح نکلتی ہے، تو سارا وجود زیر و زبر ہو جاتا ہے۔ سکرات کا درد ساری دنیا کے دردوں پر حاوی ہے۔ جب اس کی روح نکلتی ہے تو اس کو آسمانوں پر لے کے جایا جاتا ہے، تو دروازے پر جب پہنچتے ہیں تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں، کون ہے؟ تو کہتے ہیں، فلاں فلاں کا بیٹا ہے۔ تو کہتے ہیں، وہی خبیث روح ہے جو خبیث جسم میں موجود تھی، یہ وہ بدبخت روح ہے جو بدبخت جسم میں تھی، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اسے واپس کر دیا جائے۔ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے، پھر یہ وہاں سے نیچے گرائے جاتے ہیں، جو اللہ کا قید خانہ ہے، سجین۔ وہ ہمیں اور نہ آپ کو خبر ہے کہ وہ کتنا خوفناک منظر ہے، کہ وہ کتنا خوفناک قید خانہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے، جہاں ان کو دھکیل دیا جاتا ہے۔ پھر قیامت تک اس کے لیے انتظار کی گھڑیاں ہیں اور عذاب کی شدت ہے۔ جب نیک آدمی کا اللہ کے دربار پر جانے کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جب نیک عورت یا مرد کا جانے کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس 4 فرشتے آتے ہیں اور اس کو تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں، آپ غم نہ کریں، پیچھے والے بھی آپ کو مل جائیں گے، آپ خوف نہ کریں، آگے ساری منزلیں آپ کے لیے آسان ہیں، آپ کے لیے جنت بھی تیار ہے، اور آپ پر رب بھی مہربان ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ مالک الموت اور جب 4 فرشتے آتے ہیں تو وہ 4 فرشتے اس کو آ کر سہلاتے ہیں تاکہ موت کا درد اسے محسوس نہ ہو۔ اور مالک الموت فرماتے ہیں، اے نیک روح جو نیک جسم میں تھی، باہر آؤ، آپ کو بشارت ہو، آپ کے لیے
جنت تیار ہو چکی ہے اور وہاں کی ساری نعمتیں آپ کے لیے میسر ہو چکی ہیں اور اللہ آپ پر راضی ہو چکا ہے اور اللہ آپ پر خوش ہو چکا ہے۔ اس پر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، پھر سارے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، آسمان پر لے کے جاتے ہیں تو اندر سے پوچھتے ہیں کہ کون ہے؟ تو کہتے ہیں فلاں فلاں کا بیٹا یا فلاں فلاں کی بیٹی۔ تو کہتے ہیں یہ تو نیک روح تھی، نیک جسم میں تھی، تو اس کا ہم سب استقبال کرتے ہیں۔ تو ایک دم آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، پھر وہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا سارے آسمان پار کرتا ہوا، مرد ہے یا عورت، اللہ کے عرش کے نیچے سر رکھتا ہے اور اللہ پاک فرماتے ہیں ہاں اس نے ہمیں خوش کیا، ہم بھی اسے خوش کریں گے، اور اس کو عافیت کے ساتھ پہلے آسمان سے لے کر اللہ کے عرش تک سب ویٹنگ روم بنے ہوئے ہیں، جہاں پر اللہ اپنے اپنے درجات کے مطابق جنت والوں کو ٹھہراتا ہے۔ تو وہ انتظار گاہیں ہیں، وقت ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا جو انتظار کی تکلیف ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وقت ختم تو انتظار کا احساس بھی ختم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں مرے گے کہ وہ اللہ کے ایک ہونے اور میرے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہو، اور یہ کہ گواہی سچے دل سے ہو، تو اللہ کریم اس کی مغفرت فرمائے گا۔ اچھی موت کی نشانی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کا ایک دم آنا افسوس کے لائق ہے کہ مرنے والا نہ کچھ کہہ سکے اور نہ کچھ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ایک دم مر گیا تو کسی نے کہا کیا اچھی موت مرا ہے، نہ کوئی بیماری دیکھی اور نہ کچھ جان نکلنے کی تکلیف ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا یہ کہنا معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ اچانک ایک دم مرنے سے اس کو تکلیف نہیں ہوئی؟ اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس حال میں موت دیتا کہ وہ بیماری کی تکلیف اٹھاتا تو اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اچانک کی موت سے بچائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی قیامت
کے لیے کیا سامان بیچا ہے۔ ہر ایک جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم دن بدن موت کے قریب اور دنیا سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، موت کی تکلیف ایسی ہے کہ جیسے زندہ بکری سے کھال اتاری جا رہی ہو۔ موت کی سختی آفروں کے چیرنے، کینچیوں کے کاٹنے کی مانند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، جو تمام لذت کو ختم کر دینے والی ہے۔ تو غرور کس چیز پر ہے؟ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں۔ زندگی اور موت صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ہر ایک جان کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت سے پہلے اللہ پاک ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے، نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کر لیں۔ دنیا فانی ہے، ایک نہ ایک دن اس کو ختم ہونا ہے۔ اے انسان، تو نے جو تنگ دستی کے خوف سے جو مال و اسباب جمع کیا تھا وہ کہاں ہے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو انس تیار کیا تھا وہ کہاں ہے؟ مرنے کے بعد کچھ بھی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا سوائے ہمارے اعمال کے۔ اللہ پاک ہمیں بخش دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔